मियां साहब वैसे बड़ी ज्यादती करते हैं। पैसा चोरी आपने किया, बच्चों को बेचारों को जलील कर रहे हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी जमीन की चुभन के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी शर्म के आप इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबानों में नहीं जानते। पर अगर आपने इमरान खान को कोई बुरा भला कहना होता है, खुद पीछे मासूम शक्ल बना के बैठ जाते हैं और ये मोटू गैंग को आगे कर देते हैं। चाहेंगे कोर्ट से कि फैसला वाज़े और ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए। हाँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ताला है। पाकिस्तान के चलाने वालों से कहना चाहता हूँ कि देखो, इस शहर ने अपना फैसला दे दिया है, ये शहर कन्वर्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग के वज़रा ने सियालकोट में रंगे गज़ल भरी। आज इमरान खान ने साहिवाल में जवाब गज़ल में जो कुछ कहा वो सियासतदानों की आइंदा नस्लों तक पहुंच रहा है। मसलन इमरान खान ने सियालकोट के जलसे में कहा साहिवाल में खड़े होके कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने बच्चों को रुसवा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भोली शक्ल बनाकर मासूम चेहरा सामने लाकर पीछे बैठ जाते हैं और बच्चों को मोटू गैंग को आगे कर देते हैं। ये हमारे मुल्क की सियासत की सूरत हाल है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब अब से थोड़ी देर पहले कराची में कह रहे थे कि MKM को वो दफन करना चाहते हैं। क्या इस तरह से सियासत की जाती है और ये सियासी रवैये हैं क्या? हम आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मियां अतीक साहब, सेनेटर हैं MKM पाकिस्तान से। थोड़ी देर में हमें मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर जनाब निहाल हाशमी ज्वाइन करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। मियां साहब, आखिरी पोर्शन में आपसे शुरू करना चाहता हूं। मुस्तफ़ा कमाल साहब दावा कर रहे हैं कि कराची अब MKM के साथ नहीं है, शऊर के साथ है, और शऊर से उनका मतलब यही है कि वो पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। जनाब, मैं मुख्तसर लेकिन जो हकायक पर मबनी है वो बात करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक पार्टी बनाई, आज उन्होंने खुद कह दिया ये बात कि सब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है, तो फिर कोई वजह होगी जो सब कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट, उनका कहना एक उंगली का भी कभी कहा गया था कि अल्लाह मियां की उंगली थी, अब एस्टैब्लिशमेंट की भी वो बात जो बात है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जो हकायक है और सामने है, उन्होंने एक पार्टी बनाई या बनवाई गई है, जो भी हुआ, बहरहाल एक पार्टी सामने तो आज कर दिया, बड़ा जलसा था। वो एक खंबे से दूसरे खंबे के दरमियान जितने लोग आते हैं, आप तो कहेंगे जलसा बड़ा सारा की स्क्रीन थी, मैं नहीं, अभी आपको मैं दिखा रहा था, स्क्रीन भी नहीं। बहरहाल मैं इस पर कुछ नहीं कहता, उन्होंने जलसा किया, उनका हक है, वो पार्टी चला रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि फैसला कराची वालों ने करना है, और वो जब वोट का टाइम आएगा तो खुद ब खुद सब तरफ हो जाएगा। दूसरी बात, ये इसी नुक्ते पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा वो फैसला लोग ही करेंगे। मैं नहीं, इसमें एक बात ऐड करूंगा, जरूरी है वो जो आपने कहा। अभी ये जो एक नई रविश आ गई है मैं इस पे सियासत में, ये जरूरी है, आपने शुरू किया था, ये कतई मुनासिब नहीं है। हम ऐवानों के अंदर देख रहे हैं, अदालतों के अंदर, अदालतों के बाहर जो चौराहे की सियासत थी, जलसों में अब वो भी वहां देख चले गई है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इससे जो है हमारे सियासतदानों का, पार्लियामेंटेरियन का एक जो थोड़ी बहुत रही से इज्जत है, आगे वो भी खत्म हो रही है। सेनेटर निहाल हाशमी साहब नादरीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जो कुछ मुल्क की सियासत में हो रहा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने आज साहिवाल के जलसे में कहा कि आइंदा कोई वजीर आजम करप्शन करने से पहले सोचेगा। उन्होंने कहा कि पानामा केस में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। क्या वाकई करप्शन रुक जाएगी जो कुछ हो रहा है मुल्क में आजकल? प्रजा साहब, करप्शन का फिनोमेना ऐसा है कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो
जहां पे करप्शन मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो गई। और तरक्की पजीर दुनिया का तो कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जहां पे करप्शन हो गई हो। सरमायादारी निज़ाम जिसके तहत हम अपने मुआशरे चला रहे हैं, सरमायादारी निज़ाम तो खड़ा ही करप्शन की बुनियादों पे है। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप करप्शन की इजाजत दे दें, लेकिन ये ब्लैक इकोनॉमी पूरी एक करप्ट इकोनॉमी होती है। लेकिन इदारे मजबूत होते हैं उन ममालिक में, इदारे कैपिटलिस्ट ममालिक में मजबूत होते हैं रोकने के लिए। मैं और बात करने लगा। सो गुजारिश है कि दुनिया में हर वो मुआशरा, हर वो मुल्क ऐसे अजाबों से और ऐसी नफरत अंगेज रवैयों से जिस तरह करप्शन है, इस तरह के नासूरों से जान छुड़ाने में कामयाब तब हो पाता है अगर पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व होकर उसके सामने खड़ा हो जाए। पब्लिक ओपिनियन इन शेप ऑफ वोट, पब्लिक ओपिनियन इन शेप ऑफ एंगर टू एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन जो करप्शन में इन्वॉल्व हो। तो दुनिया में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस है, सिर्फ कानून के जोर पे करप्शन या इस तरह के मनफी रवैये कमजोर नहीं होते, बल्कि सोसाइटी खड़ी होके सोसाइटल रिस्पॉन्स से उसको कब कमजोर करती है, पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ इवाल्व होता है। ये बात इमरान खान की बहरहाल मोतबर के इस सारे अमल से, हालांकि ये सारा उनका शुरू करना नहीं है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, सारी जमातें और मीडिया शामिल है करप्शन के खिलाफ और ताकतवरों के करप्शन के खिलाफ। अगर इस तरह का पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व होगा, लोग खड़े होंगे, मीडिया के अंदर डिबेट होगी, अदालतों में डिबेट होगी, तो लोगों में यकीनन एक शऊर होगा। लेकिन प्राजा साहब यहाँ फिर वही मामला आएगा, जब इलेक्शन आएगा तो देखना यह है कि जितने लोग, जितनी क्यादत, जितने अफराद इस वक्त करप्शन के टाइटल्स में हैं या उनके ऊपर और बहुत सारे धब्बे हैं सियासत के अंदर भी, जिस तरह बाकी मुआशरे के अंदर, मीडिया के अंदर हो, बाकी सेक्शंस के अंदर हो, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। सो बहुत बुरे लोग भी सियासत के अंदर कामयाब होते हैं, उनको भी लोग वोट देते हैं, बदमाशों को भी देते हैं, गुंडों को भी देते हैं। तो क्या हमारे मुआशरती रवैये बेहतर हुए, हमारा सोसाइटल रिस्पांस क्या करप्शन को रिस्पॉन्ड करता है? अगर तो हमारा वोटर टर्न आउट, अगर तो हमारा पब्लिक ओपिनियन ये रिफ्लेक्ट किया कि उन्होंने गलत आदमी को गलत कहा और अच्छाई की बुनियाद पे, कैरेक्टर की बुनियाद पे जमात को और फर्द को, कैंडिडेट को अगर वोट डालने का रिवाज आया, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बट इसका लिटमस टेस्ट जो है अभी तक बाय इलेक्शन में तो फेल हो गया। अभी तक मैं कायरा साहब यही बात करने वाला था, कायरा साहब मैं एग्जैक्टली यही बात करने वाला था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे इस इंतखाबी अमल में। बड़ा लाइन पे रहिए, बड़ा नुक्ता आपने उठाया कि अल्टीमेटली तो लोगों ने ही फैसला करना है। हाशमी साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये गजल चलती है आपके वुज़रा की तरफ से, फिर जवाब गजल आ जाता है इमरान खान की तरफ से। आज वो तो कह रहे हैं कि मियां साहब यानी वजीर आज़म साहब अपने बच्चों को रुसवा कर रहे हैं, वो मासूम शक्ल बनाकर मोटू गैंग को सामने लाते हैं। ये क्या आप बात समझ रहे हैं? लगता है जैसे इमरान खान को अब मियां साहब के खानदान से बड़ी हमदर्दी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, मेरे ख्याल से खान साहब को परहेज करना चाहिए बच्चे और बीवियों की तरफ जाने से। बच्चे सांझे होते हैं, बुजुर्ग सांझे होते हैं। एक केस अदालत में चल रहा है, उसे चलने दें, आप अर्लियर वर्डिक्ट या जजमेंट ना दें। लेकिन बच्चे तो आ रहे हैं ना केस में, देखें ना, उधर से खाता आ जाता है, उधर से लिस्ट आ जाती है, उधर से इंटरव्यू आ जाता है। अब अगर दीगर लोग भी उनके बच्चों का जिक्र करना शुरू करेंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने मंशूर के बुनियाद पे, अपनी मेरिट के बुनियाद पे, आपको अपने दलाइल के बुनियाद पे केस को आगे लेके जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को आज आप नहीं रोकेंगे तो ये कहीं और, ये दंगल से ये सियासी हल नहीं होगा मसला, या कोई दंगल करके तो पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। अगर दंगल करके और गाली गलोच करके ही पार्लियामेंट में आना होता तो सारे रस्सागीर और 10 नंबरी जो है आज पार्लियामेंट के मेंबर होते और वो पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के रू रवा होते। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोग एक फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप ढूंढती है
اور میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی میں، اب قمر جمع خیرہ صاحب سے میں لاکھ اختلاف کروں مگر اس کا ایک بڑا طور طریقہ ہے، وہ بالکل ریفائنڈ آدمی ہے، تہذیب ہے، مہذب گفتگو کرتے ہیں، ہم شدید ایک دوسرے پہ جملے بازی کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں مگر اس حد تک نہیں جاتے ہیں جس کے بعد ہمارے کنٹرول کے باہر ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ پبلک میں جائیں تو اب بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں جو گفتگو آج انہوں نے کی ساہیوال میں کہ میری دعا ہے کہ امریکہ پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دے، ایک نیشنل لیڈر اس طرح کا پراسپیکٹیو اچھا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر اس کے امیج انٹرنیشنلی بہت مائنس ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو پاکستان میں یہ جو آپ نے ٹرمپ والی بات کی نا، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان ہیں عمران خان کے۔ چودھری صاحب، ٹرمپ کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے اور آج تو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ویزے روکنا، ان کا داخلہ روکنا ایک امتیازی سلوک ہے۔ امریکی فیڈرل جج نے اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ آج عمران خان آپ کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ دعا کی، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کر دے۔ آپ تو ترجمان ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیہال ہاشمی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بچے سانجے ہیں۔ بچے تو بالکل سانجے ہوتے ہیں لیکن پھر پیسوں کو بھی سانجے ہی سمجھے نا۔ یہ تو نہیں کہ اربا روپیہ بچے جو ہیں وہ سنبھال کے بیٹھ گئے پاکستان کا اور پھر آپ کہیں کہ بچوں کو کوئی کچھ کہے بھی نہ، اور بچوں کو تو ظاہر ہے کہ خود پی ایم ایل این اور وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں۔ الزامات جو تھے وہ تو بنیادی طور پہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر ہیں، وہ اپنے الزامات سے چھٹکارے کے لیے اپنے بچوں کو لے آئے ہیں۔ وہ پھر اپنی حکمت عملی ہے ان کو حکمت عملی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جہاں تک یہ ٹرمپ کا معاملہ ہے، ٹرمپ کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پر چھینک بھی آتی ہے تو جو حکمران طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دعا ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے ریفیوز ہوں، تاکہ بند ہوں، تاکہ یہاں پر بھی کوئی ہسپتال بنانے کا سوچے، یہاں پر بھی کوئی اسکول بنانے کا سوچے۔ اور یہ ایک پرسپیکٹیو تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے، اور اسی پرسپیکٹیو میں ہی ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان، امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم اسی کے اوپر چاہیں گے، لیکن جو یہاں تماشا بنا ہوا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا بھی کوئی بیمار ہوتا ہے خود لندن چلا جاتا ہے۔ ہاسپٹلز کی حالت آپ دیکھیں، یہاں کے لاہور کے یہ جو 3 بڑے ہاسپٹل ہیں، میو ہاسپٹل، جنرل نہیں، ہاسپٹل، لیکن چودھری صاحب سمبلزم کی بات ہے، یعنی پوری دنیا میں تشویش ہے ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور مسلمان تو امریکہ میں بلکہ لوگ بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ سمبولک لینگویج میں بھی اگر کہنا جس پہ بہت سارا کنسرن ہو، تھوڑا سا مطلب ہے آپ نہیں سمجھتے کہ درست بات ہونی چاہیے؟ اس پرسپیکٹیو آپ کا درست ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، سمبلزم میں تو یہ بات بڑی نیگیٹو لگتی ہے، دنیا میں تو میسج جا رہا ہے نا۔ تو نیگیٹو تو آپ لگے گی نا، اگر آپ آدھا زیادہ جملہ اٹھا لیں گے اور باقی جملے کے اوپر توجہ ہی نہیں دیں گے تو نیگیٹو ہی لگے گی نا۔ وہ آدھا سچ تو ہمیشہ نیگیٹو لگتا ہے، وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ کس پرسپیکٹیو میں بات کی، انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پیناما پیپرز جیسا کیس ہے جس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ اس سے وزیر اعظم آئندہ ڈریں گے، یہ بالکل صحیح بات کی ہے۔ اتنی بھرپور تلاشی کسی وزیر اعظم کی آج تک نہیں ہوئی، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کا جو سب سے بڑا جوڈیشل ادارہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے حکمرانوں کو بالکل بالا تر نہیں سمجھے گی، اور احتساب کا عمل اوپر سے شروع ہوگا اور نیچے تک جائے گا۔ یہ بات ایسی ہے جس کو ہر شخص کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے فضول قطری خطوں کے بجائے آرام سے استعفیٰ دیں، وزیر اعظم آنے دیں اور وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں بس۔ چلیں چر صاحب بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات سیاست کی ہو رہی ہے، سیاسی ماحول بڑا گرم ہے اور اس میں پھر اچانک کمپیریزن بھی آ گئے کارکردگی کے، ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ ہاشمی صاحب اگر آپ کے پاس آؤں، عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ نوکریاں بکتی ہیں، کارکردگی نہیں ہے، اور وہ اب کارکردگی کمپیئر کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک اور شہباز شریف۔ وہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کی کارکردگی، کے پی کے چیف منسٹر کی کارکردگی پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف سے بہت بہتر ہے، اور مثال بھی اگر دی جائے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر فرش پہ لوگ مریں گے بیماری کی حالت میں ہسپتالوں میں تو پھر بات تو آئے گی سامنے۔ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، نوکریاں بکتی ہیں، اس میں کوئی دو بات رائے نہیں ہے،
کیونکہ میں نے خود انٹرویو میں دیکھا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کھٹک صاحب نے کہ میں نے نہیں، اور کئی جگہوں پہ میں نے نہیں، میرے رشتہ داروں نے پولیس کی 8 نوکریاں بیچ دی تھیں یا بھرتی کی. تو یہ اگر انہوں نے ایک اس بات پہ میں تو اپریشیٹ کروں گا، عمران خان نے یہ ایڈمٹ کیا کہ نوکریاں بکتی ہیں اور نوکریاں بیچتے رہے ہیں جناب پرویز کھٹک صاحب. آپ کو تو پتہ ہے کہ پنجاب میں NTS کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، اور شہباز شریف صاحب اس معاملے میں کتنے سخت ہیں. دوسری انہوں نے کہا کارکردگی اگر دیکھیں تو پرویز کھٹک کی کارکردگی شہباز صاحب سے زیادہ بہتر اس لحاظ سے کہ کنٹینر پہ جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اور جو کھٹک ڈانس شہباز شریف صاحب کو یہ آتا نہیں ہے، وہ بیچارے کام پہ لگے رہتے ہیں. پرویز کھٹک صاحب وہ خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کنٹینر پہ تو ایک ان کا احتجاج تھا، وہ اپنے کارکردگی میں کارکردگی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ اپنے بنی گالا کے گھر سے نہیں نکلے تھے اور کارکن سڑکوں پہ پٹ رہے تھے، تو اس میں بھی پرویز کھٹک صاحب نے کارکردگی دکھائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فیڈریشن کے خلاف بات کر دی تھی، اور انہوں نے ایک شعبے کے خلاف بات کر دی. اگر اس کارکردگی کے سمت میں لیتے ہیں تو بات ٹھیک ہے. اور اصلاحات تو بولے ہیں ہاشمی صاحب، دیکھیں نا پولیس میں اصلاحات لائے ہیں، اسپتالوں میں اصلاحات لائے، تعلیم میں اصلاحات لائے. مراد سعید کے والد صاحب کے ساتھ جب سب انسپیکٹر کی لڑائی ہو گئی تو وہ بیچارہ کیوں سسپینڈ ہو گیا؟ اصلاحات اگر آ گئی تھی تو سب تو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ. تو بھائی آپ ذرا مجھے بتائیے سوات میں یہ ایسا واقعہ کیوں ہوا؟ بیچارہ کیوں روتا پھر رہا ہے؟ اگر انصاف ہو رہا ہے تو بنی گالا میں وہ عورت آ کے کیوں چیختی رہی؟ آپ سب نے دیکھا پریس کانفرنس میں کہ عمران خان صاحب یہ ہے میرے پاس لیٹر. اگر انصاف ہو رہا ہے تو جناب جو پشاور میں پولیس والے ہیں وہ کیوں در بدر بھٹک رہے ہیں، اور وہاں کی پولیس کانسٹیبلز اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اگر انصاف ہو رہا ہے تو اور پولیس کی کارکردگی اتنی اچھی ہے تو پھر ضیاء اللہ آفریدی جو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میری بات سنو، اس کی بات کیوں نہیں سنی ہے؟ یہ ضیاء اللہ آفریدی کے بارے میں بات کرتا ہوں. فواد چودھری صاحب، کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خود عمران خان نے کمپیریزنز کیے، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے، آج بھی شیر شاہ سوری کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے ہائی ویز بنائی تھیں، اس نے سڑکیں بنائی تھیں، اور میاں نواز شریف کی کارکردگی دیکھی جائے تو پھر موٹر ویز بھی انہوں نے بنائے ہیں، وہ میٹروز بنائے ہیں. یہ کارکردگی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اگر فاصلے پاکستان میں مٹ رہے ہیں اور کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے؟ اچھا پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ پوری ماڈل ہے یہ مکمل طور پہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. ابھی بھی آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا اکانومسٹ نے لکھا ہے پاکستان obsession with infrastructure. اصل میں ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے پنجاب میں 75,000 کروڑ روپیہ اب تک خرچ کر چکے ہیں پچھلے سالوں میں. اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو تقریباً 1,000 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایکسپینس کا اور اس کا. اب آپ دیکھیے کہ آگے جو معاملات ہیں، پنجاب میں 75,000 کروڑ روپے کا جو خرچہ ہوا ہے کیا اس کے برابر ترقی ہوئی ہے؟ وہ آپ اپنا کمپیریزن خود کر لیں. کے پی میں 1,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے کیا اس کے مطابق ترقی ہوئی ہے؟ یہ آپ اپنا کمپیریزن خود کر لیں. پنجاب میں لوکل گورنمنٹ مکمل طور پر ختم کر دی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پہ چیف منسٹر کے متی ہے. کے پی میں صرف یہ ایک وائبرنٹ لوکل گورنمنٹ ہے. پولیس کا جو ابھی ایکٹ انہوں نے پاس کیا ہے وہ پاکستان کا ہی نہیں پورے ایشیا کا شاید سب سے پروگریسو قانون ہے جو انہوں نے پاس کیا ہے. سو یہ کہنا کہ پٹواری کا جو نظام ہے وہ آپ دیکھیں کہ کے پی میں کیسا ہے اور پنجاب میں کیسا ہے. سو جو یہ بنیادی طور کے اوپر سڑک بنانا یا جو پل بنانے کے اوپر پیسے اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹس کیے ہیں، میٹرو ہے یا اورنج ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان میں کیا کھانچے لگتے ہیں. یعنی سڑکیں بنائی گئی ہیں لیکن پیسے زیادہ خرچ کیے گئے ہیں. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یور پرسپیکٹو. مطلب پیسوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا. اور جس طریقے سے خرچ کیے گئے ہیں، مثلا انہوں نے دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا سستی روٹی بنائی، 40 ارب روپیہ اس پہ لگا دیا. پھر 500 ارب روپیہ انہوں نے لیپ ٹاپس پہ لگا دیا. پھر دانے اسکول، پھر اپنا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم. پھر اس کے بعد آپ نہ گنتے جائیں اور اس کے بعد روتے جائیں کہ کس طرح سے انہوں نے پیسے کا حساب نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے. قاہرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم بات کر رہے ہیں اس کمپیریزن کی جو خود پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا. پرویز کھٹک کا مقابلہ انہوں نے شہباز شریف سے کیا، لیکن اپنے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ان کا مقابلہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. آپ کی دوسری بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، کمپیریزن میں آپ کو کہیں نہیں رکھا جا رہا، کیا وجہ ہے؟
राजा साहब, जो भी अपोजिशन का फर्द होगा यकीनन वो हुक्मरानों से कंपैरिजन करेगा, उनसे मुकाबला करना होता है। अपोजिशन की जमातें आपस में मुकाबले नहीं किया करती। तो खान साहब ने जो बात कही है वो हमारे साथ भी उनका मुकाबला होगा, लेकिन नेचुरली इस वक्त जब भी बात होगी तो हुकूमत फोकल पॉइंट नहीं, तो आपके वजीर आला भी तो है ना सिंध में, सैयद मुराद अली शाह तो सुबह शाम हमें एक्टिव नजर आते हैं। मैं उस पर गुजारिश करने लगा हूँ। अर्ज ये है प्राता साहब कि आपने एवेल्यूएशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से करनी है, आपने एवेल्यूएशन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट के हवाले से करनी है। आपने दुनिया में कई तरह के मॉडल्स हैं। दो बातें जरा थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने मौजू बड़ा अजीब सा छेड़ा है, ये याद रखिए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो काम करने वाली मशीनरी होती है उसको लीडरशिप बहरहाल अपना एक रोल अदा करती है। वो उससे बेहतर काम भी ले सकती है, वो उसे बेमुहार भी कर सकती है, ये बात अपनी जगह मुतबर है। लेकिन अगर हम देखें कि पाकिस्तान जब बना 1947 में, उस वक्त भी पंजाब इस खित्ते के मगरबी पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों से बहुत एडवांस था। यहाँ का एग्रीकल्चर बेहतर था, यहाँ की पुलिसिंग बेहतर थी, यहाँ का ओवरऑल स्ट्रक्चरल सिस्टम बेहतर था, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का निजाम बेहतर था, तालीम का निजाम इनका बेहतर था। ये कोई किसी एक फर्द का बेहतर नहीं हुआ। आके गुलाम हैदर वानी साहब आए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, उस दौर में भी और जाम सादिक अली के दौर में भी सिंध और पंजाब का फर्क था, खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का फर्क था, पंजाब का और बलोचिस्तान का फर्क था। ये एक रियासत के अंदर मुख्तलिफ सूबों की जो गवर्नेंस है उसमें भी, उनके जो ओवरऑल स्ट्रक्चर थे, उनके जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर फर्क है। मतलब पंजाब की बहुत बड़ी तादाद में फौज यहाँ से है, बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी यहाँ से है। तो जहाँ पे ये इदारे एस्टेब्लिश हो जाते हैं वहाँ पे आपको नीचे वर्क फोर्स बेहतर मिलती है। कारा साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा। इदारे जहाँ प्राता साहब एक मिनट रुकिए। अर्ज ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक उनको एडवांटेज ये भी है कि उनके बड़े भाई साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और शहबाज शरीफ साहब लिटरली प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। मसलन वो प्रोजेक्ट डिसाइड करने जा हर सेक्टर में काम वो अपने प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, वो बाहर जाके इंडिपेंडेंटली अपने एग्रीमेंट जी तुर्की जाते हैं, चीन जाते हैं, बाकी सूबों को ये प्रिविलेज हासिल नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब खुद चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। और तीसरी गुजारिश ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट से आप ये देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है, कितने लोग हैं जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ, मेट्रो बहुत अच्छी है, आप मेरे शहर में मेट्रो बना दें यकीनन बहुत अच्छी लगेगी, आप गुजरात में मेट्रो बना दें बहुत अच्छी लगेगी। देखना यह है कि उस मेट्रो की कास्ट के ऊपर कितने पर पर्सन उसका बेनिफिट कितने लोग ले रहे हैं, और उसी पैसे से उसके मुतबादल में अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं जिससे लाखों लोग बेनिफिट ले, मिसाल के तौर पे जितने पैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मेट्रो पे लगाए या नवाज शरीफ साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जो बाद में मियां साहब ने बंद की, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोगों को बेनिफिट मिला था। सो आपने ये जरूर देखना है कि आप तरक्की के अमल में क्या आपकी तरक्की के अमल में हमने वाकई कारा साहब हमने ये देखना है कि कितने लोगों का फायदा हुआ है। लाइन पे रहिएगा। मियां साहब कारकर्दगी की बात हो रही है, अभी मुस्तफा कमाल कर रहे थे जलसा कराची में, आप भी सुन रहे थे यहाँ मेरे साथ बैठ के। उन्होंने कहा कराची में न तालीम है, न सोरेज है, न सेहत की फैसिलिटीज है। 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है उन्होंने, और बार बार वो बात एमकेएम की कर रहे थे। नहीं देखिए, वो एमक्यूएम की बात नहीं कर रहे थे, वो तो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा कि जो शहर है वज़ीर आज़म साहब, ये देखें कि वो वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के हैं, तो इस शहर के भी वज़ीर आज़म वो हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब वो कराची के भी चीफ मिनिस्टर हैं और सिंध के भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपकी पार्टी के हैं जी, मेयर तो आपकी मेयर का तो उन्होंने खुद कह दिया कि मेयर के इख्तियारात नहीं है, वो तो उन्होंने खुद कह दिया अपने आप में आके। आज मेयर के पास जो इख्तियारात है वो पैसे, की बात कर रहा हूं, अल्टीमेटम उन्होंने जो दिया तो वो एमक्यूएम को तो नहीं देंगे, वो अल्टीमेटम जो दे रहे हैं वोट तो आपका ही लेना है ना उन्होंने। अगर कराची से वोट लेते हैं, अगर कराची से वोट का वक्त आएगा वोट का भी देख लीजिएगा। अभी तो जो बात हुई है उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो इस तरफ को देखे, पैसे दे, काम होना चाहिए,
8 سال میں چیزیں رکی رہی ہیں, اتنا ڈمپ ہو گیا ہے, ہر طرف سڑکیں نہیں بنی ہیں, گلیاں نہیں بنی ہیں, پانی ابل رہا ہے, تمام گٹر سارے باہر آ رہے ہیں. آپ کسی طرف کراچی میں چلے جائیں, مصطفیٰ کمال کو ہے, سر وہ حقائق ہے نا. دیکھیے بات سمجھیے, وہ شہر کا جو مسئلہ ہے وہ اگر کوئی پاکستان سے باہر سے بھی آئے گا اور آ کر ایک سروے کرے گا تو وہی چیز ملے گی جو کراچی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ کسی گلی کے ہوں, کسی محلے کے ہوں, ان کا تعلق کسی جماعت سے ہو, وہ کوئی زبان بولنے والے ہوں, سب کا معاملہ جو ہے وہ وہی ہے جو کراچی والوں کا معاملہ ہے. کراچی والوں کا. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قومی اسمبلی میں جو نہال ہاشمی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ دنگل ہوتے ہیں اب پارلیمنٹ میں, کل دوبارہ اجلاس ہے, سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ آج روابط ہوئے ہیں. ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آخر پارلیمنٹ میں ڈیسنسی کیسے ریسٹور ہو سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو, اور ہم تازہ ترین ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں. میاں صاحب جی, جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس کو کسی طرح سے کونڈون نہیں کیا جا سکتا. درست. آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ روکنے سے پہلے کہ یہ سٹارٹ کیوں ہوا, 1 منٹ میں صرف میں کہوں گا یہ ایک منصوبے کے تحت لگ رہا ہے. چونکہ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ جو ان کے مقاصد ہیں نہ تو وہ روڈ پر حاصل کر سکے, نہ دھرنے سے حاصل کر سکے, نہ کورٹ سے حاصل کر سکے. اب رہ جا کے جو بات رہ گئی ہے وہ جمعرات والے دن جو کی گئی, معذرت کے ساتھ کسی پارلیمنٹیرین کا گریبان اب محفوظ نہیں ہے جو انہوں نے شروع کیا. اور اس کے بعد پھر آج جس طرح سے ساہیوال میں جو للکار اپنا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی کہ ہم ایوان کو نہیں چلنے دیں گے اور جنگ لڑیں گے. ایوان کہتے رہتے ہیں پارلیمنٹ, خالی یہ بات نہیں ہے, انہوں نے یہاں گو بابا گو کے نعرے لگے. دیکھیں نعرے لگانا اور یہاں پر حاجی نواز کھوکھر صاحب ڈپٹی سپیکر تھے قومی اسمبلی کے, آج سے پیپلز پارٹی کا ایک ٹیکسلا کا پریزیڈنٹ آیا تھا, اس کو مارا گیا تھا. پلان کے تحت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے, مجھے اپنے ملک سے غرض ہے, مجھے اپنے سیاستدانوں سے غرض ہے, مجھے اپنی قوم کے سامنے جانا ہے. آج ہر بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ ڈالا, ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہم نے اپنی لیڈرشپ آپ کو دی, ہم نے آپ کو ایوانوں میں بھجوایا, کیا اس لیے کہ آپ جا کر ایک دوسرے کے کپڑے پا رہے ہیں؟ میں جواب لے لوں. فواد چودھری صاحب, آج شاہ محمود قریشی صاحب نے سپیکر کو بھی فون کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا سپیکر صاحب سے کہ وزراء کے بیانات بند کیے جائیں. پی ٹی آئی بھی تو ذرا تحمل کا مظاہرہ کر دے. بات صحیح ہے, میں تو نہیں سمجھتا کہ وزراء کے بیانات بھی کوئی بند کرنے کی ضرورت ہے, یا ہماری یہ پالیٹکس ہو رہی ہے. پالیٹکس ایسے خاموشی نہیں ہوتی. کل کو انڈے ڈال کے لے جائیں گے, انڈے بھی مارے گے. پھر اب شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ پریشان ہیں کیونکہ محمد بن جاسم کا نام آ رہا ہے. محمد بن جاسم جو ہے وہ ایل این جی اسکینڈل میں انوالو ہیں. جو ایل این جی اسکینڈل کھلیں گے, پیٹرولیم کے اسکیم کھلیں گے, پھر پریشانیاں تو ہوں گی, پھر تھپڑ مکے جو مرضی کرتے رہے. پنما جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. محمد بن جاسم نہیں, پنما تو عدالت کے ذریعے جانا ہے نا منطقی انجام پر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اب جو کچھ نظر آ رہا ہے فکر لگ رہی ہے اس کی. تو پارلیمنٹ میں کون گیا اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر اور کس نے گالی گلوچ کی, وہ تو فوٹیج میں نظر ہی آ رہا ہے نا کیا ہوا وہاں پہ. اور کیوں پی ایم ایل این کے جو گزرا ہے وہ وہاں پہ جا کے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ لڑائی چاہتے ہیں. لڑائی کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اس معاملے سے توجہ ہٹے اور لوگ ادھر لگیں. یہ معاملہ لیکن یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں, یہ پناما کا حساب تو دینا پڑے گا, پیسوں کا حساب تو پیسہ کا حساب اور پناما کا حساب دینا پڑے گا. نہال ہاشمی صاحب, اس میں تو یوں لگ رہا ہے کہ وزراء ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ اتنے تلخی اور سخت بیانات کا کام لے رہے ہیں, اتنے بیانات اور تلخ باتوں کا, ورڈز بڑے انسلٹیو اور انٹیروگیٹو ہوتے ہیں. اپوزیشن تو بات کرتی ہے, فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس ہو رہی ہے, بٹ اگر سپیکر سے مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن, خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی آج فون کیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی فون کیا, تحمل تو حکومت کی طرف سے آ جانا چاہیے. صاحب نے بیان کیا دیا وہ ذرا سن لیں, اس کے لیے شوکت بھائی ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ایک تو میں میرا بھائی فواد کو میں بتانا چاہتا ہوں, شاید پورے ادراک نہ ہو میرے بھائی کو, نیا ہے ابھی پی ٹی آئی میں, جو بات ہے بنیادی چیز کہ قطر کے خط کا
بہت پہلے جب انہوں نے یہ ترجمان نہیں بنے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو کوئی نہ ہوا، آپ ہمیں ٹریل دیں اس کا۔ اب جب ٹریل آ چکا ہے، رسیدیں آ چکی ہیں، بینک ٹرانسفر آ چکا ہے، بینک ٹریل آ چکا ہے، کل ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کس کو مانتے ہیں؟ کیا آپ دوسری طرف آپ دیکھیں جس طرح کا لب و لہجہ شاہ محمود صاحب نے کیا، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور وزیر خارجہ کے بعد ایک ہی عہدہ رہ جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، اور اگر وہ اس طرح سے بات کریں، اور دیکھیے اسپیکر جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوتے ہیں وزراء جب ایوان سے باہر ہوتے ہیں، اسپیکر کسٹوڈین ہے ایوان کے۔ اب ایک وزیر اپنے وزارت کی کوئی بھی بیان وہ دے سکتا ہے اور ٹنگ آف سلپ میں کوئی بھی اس کے بعد سے زبان سے نکل سکتا ہے۔ مجھے تو آج بڑا تعجب ہوا، وزراء اگر ٹریکٹر ٹرالی کا لفظ استعمال کریں، حضور آج مجھے تعجب ہوا، آپ ذرا سن لیں، آج مجھے تعجب یہ ہوا کہ پورے خیبر پختونخوا کو کھدوانے کے چکر میں لگ رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہر تیسرے کنویں سے نکل جائے گا تیل، اب وہ بیچارے کے پی کے لوگ کنواں کھود رہے ہوں گے کہ تیل نکل جائے، تیل نکل جائے۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آیا، ایک قومی لیڈر کیا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر تیسرے کنویں سے۔ اچھا پھر انہوں نے کچھ سیکھا ہے، نریندر مودی شاید اب ان کی ٹویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اے نریندر مودی سب نواز شریف نہیں۔ بھائی آپ ایڈریس کر رہے ہیں پاکستان کے آڈینس کو، گفتگو کر رہے ہیں آپ نریندر مودی کو، آپ پیغام دے رہے ہیں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ ویزا نہ دیں۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ویئر یو آر، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ کے پی کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پروگرام کیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں کب جائیں گے، جا کے آپ اپنا ٹریل بتائیں گے کہ جو آپ نے لیا فارن فنڈنگ اس کا کیا کریں گے؟ آپ کو بار بار عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ثبوت تو دیں، حضور آپ ثبوت تو دیں، حقیقت ثابت کریں، پھر جھٹلائیں اسے۔ عدالتیں آپ کی پارٹی سے بھی تو مانگ رہی ہیں، جب یہ آ کر کے دیکھیں، جب یہ آ کر کے عدالتیں لگاتے ہیں، ہم تو دے رہے ہیں، we are providing them، مگر جب میرے بھائی لوگ لگاتے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، مگر ان کا جو دنگل ہے اس کا، ان کو جو دھول چٹائیں گے نا وہ پاکستان کے عوام چٹائیں گے، اور مسلسل چٹا رہے ہیں۔ کراچی میں آپ دیکھیں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، ہم نمبر 2 پارٹی، آج کراچی میں تو بڑی ریلی بھی نکالی کل وہاں کراچی میں، آج امیر مقام صاحب نے بھی ریلی نکالی تھی، ان کا پی ٹی آئی کا بھی جلسہ تھا۔ جلسوں سے، ریلیوں سے تو اسیسمنٹ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ ہر جگہ جا کر کے للکار رہے ہیں، ملک کو حالات جنگ میں لے کے جا رہے ہیں، ملک میں افراتفری۔ بھائی آپ کوئی پیٹرول، مجھے تو اب ان کی تلاشی یہ لینا ہوگا کہ ان کے منہ سے پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے، بس ماچس مارنے کی دیر ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر میاں عتیق صاحب، بہت شکریہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، فواد چودھری صاحب آپ کا شکریہ، قمرالزمان کائرہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت دیا۔ ناظرین یہ دنگل والی بات کم از کم پارلیمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے، ایک مہذب قوم تو پاکستان ہے، اور اس طرح سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارنا، چلے نعرہ بازی ہو جاتی ہے، ڈیسک بجائے جاتے ہیں، کیا ہم جمہوریت کی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ اراکین پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔